آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاز احمد ڈینگ۔ آج خاص بات چیت میں ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں، ایڈوکیٹ مسٹر شیخ شکیل صاحب۔ اور جس طرح سے کل جو ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوا جس میں پروفٹ کو لے کے جو ہے ابھدر بھاشا کا جو اپیوگ کیا گیا کچھ لوگوں کے دوارا، وہ آج کا موضوع رہے گا۔ سر، سواگت ہے آپ کا نیوز سیر انڈیا میں، اور کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو آتی رہتی ہیں؟ ڈینگ صاحب، جب سے یہ ویڈیو دیکھا ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں افسوس ہوا ہے، اور جذبات جو ہیں کافی مجروح ہوئے ہیں، اور صرف میرے ہی نہیں، تمام مسلم امہ کے اور تمام وہ لوگ جو پروفٹ محمد کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ اور اس میں صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف مسلم سمودائے شامل ہے، پروفٹ تو سبھی کے ہیں جسے کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں، جہاں پہ ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، پلورل سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں، اس سوسائٹی میں بھی آپ دیکھیے کچھ دنوں پہلے ہم نے جنم اشٹمی کا تہوار منایا، اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے خود ویڈیو میسیج کر کے اپنے تمام ہندو بھائیوں کو پوری دنیا میں جسے کہتے ہیں مبارکباد پیش کی۔ اس ماحول میں جہاں پہ کہ ہم سبھی لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ایک شخص کا اس طرح کا جذباتی اور بھڑکاؤ بھاشن دینا اور پروفٹ محمد صاحب کی شان میں گستاخی کرنا، مجھے لگتا ہے اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ صرف مسلم سمودائے نہیں، میرے جو ہندو بھائی ہیں، میرے جو سکھ بھائی ہیں، میرے جو کرسچنز بھائی ہیں، دے ول آلسو کم فارورڈ ان کنڈیمنگ دس شیم فل انسیڈنٹ۔ میں اس شخص کو یہ مانتا ہوں کہ یہ ایک نارمل انسان نہیں ہے۔ کوئی بھی نارمل انسان جو ہوگا وہ پیغمبر صاحب کی یا کسی بھی بھگوان کی یا کسی بھی دیوی دیوتاؤں کی اس قسم کی ڈس رسپیکٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جموں پولیس نے امیجیٹلی ایکشن لیا ہے۔ ابھی میں آئی جی پی جموں صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان جو ہے وہ بنا کر رکھیں۔ میری اپنے پرٹیکولرلی اپنے نوجوان مسلم بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، سب سے جسے کہتے ہیں میری بھی یہ اپیل رہے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے جذبات جو ہیں بڑے مجروح ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جسے کہتے ہیں پروفٹ کی شان میں جسے کہتے ہیں ہم اپنے پران جسے کہتے ہیں وہ نچھاور کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس ٹائم صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ جسے کہتے ہیں ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے ہم نے اپنا صدیوں کا، سالوں کا جو بھائی چارہ ہے، ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا ہے۔ میرا یہی میسیج ہے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جس شخص نے جسے کہتے ہیں یہ شیم فل انسیڈنٹ کیا ہے، اس کو ایک مثالی، ایگزیمپلری اس کو سزا اس کی ملنی چاہیے۔ جموں کے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں میڈم سشما چوہان، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ قانون یہ جو ضابطۂ فوجداری ہے CRPC کی سیکشن 196 جو ہے، اس کے مطابق شی ہیز ٹو لاج اے فارمل کمپلینٹ ٹو دا پولیس، جو کہ ضابطہ ہے۔ اور سیکشن جسے کہتے ہیں 295 ہے، جس میں ڈیلیبریٹ اور میلیشیس ایکٹس انٹینڈیڈ ٹو آؤٹریج ریلیجیس فیلنگز آف اینی کلاس بائی انسلٹنگ اٹس ریلیجن اور ریلیجیس بلیفس۔ اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پروسیجر جو ہے وہ سیکشن 196 CRPC میں دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جسے کہتے ہیں اس شخص کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے انلیس، یہ میں آپ کو لفظ پڑھ کے بتاؤں گا، unless upon complaint made by order of or under authority from the government of or district magistrate or such other officer as may be empowered by the government in this behalf۔ میری گزارش ہے یہ جسے کہتے ہیں آپ کے مادھیم سے، کیونکہ کئی بار ہوتا یہ ہے کہ جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر جسے کہتے ہیں ہم ایک ایسا پروسیجر قانونی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ جو ملزم ہے اس کو کورٹ میں جا کر ٹیکنیکل گراؤنڈ میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ میری یہ گزارش ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے، IGP صاحب سے، دیٹ دے شوڈ ورک ان کوآرڈینیشن۔ اور سب سے پہلے جسے کہتے ہیں اس کیس میں پروسیکیوشن کو لانچ کرنے سے پہلے، اس ملزم کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے، ہماری ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہیں اس ٹائم، شی شوڈ فارملی میک اے کمپلینٹ ان رائٹنگ جسے کہتے ہیں ٹو دا پولیس،
سو دیٹ کہ کوئی بھی پراسیکیوشن میں, لیگل ایکشن میں کوئی ترٹی جو ہے, کوئی ویکنیس جو ہے وہ نہیں رہے. کیونکہ میرے پاس یہ کچھ ججمنٹس ہیں اسی طرح کے سملر کیسز میں جو ملزم ہیں وہ ڈسچارج ہو گئے چارج کی سٹیج کے اوپر, کیونکہ فالٹی انویسٹیگیشن تھی, فالٹی پروسیجر فالو کیا گیا تھا. تو میری یہی گزارش ہے اپنی ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جموں کو کہ مضبوط سے مضبوط تر کیس جو ہے اس شخص کے خلاف جسے کہتے ہیں, تاکہ کوئی بھی شخص ہو جسے کہتے ہیں وہ کسی کی بھی ریلیجیس فیلنگز کو اس طرح ہرٹ نہ کرے. میں بڑی ہمت سے آج یہ انٹرویو دے رہا ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ڈینگ صاحب میرے بھی جذبات کتنے مجروح ہوئے ہیں, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے. ہم ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں میرا نیکسٹ ڈور پہ جو پڑوسی ہے وہ ہندو ہے, میرے ساتھ میں میرے عیسائی بھائی رہتے ہیں, میرے گھر کے ساتھ ہی یہاں پہ چرچ بھی ہے, یہاں پہ مندر بھی ہیں, مندروں کی گھنٹیاں بھی سنائی دیتی ہیں, چرچ میں بھی عبادت ہوتی ہے. ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ اس قسم کے جسے کہتے ہیں لوگ جو کہ سوسائٹی میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں, جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے اور ایڈمنسٹریشن اور پولیس ایڈمنسٹریشن بھی چاہتی ہے, لیکن یہ میں میسیج اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یہ میسیج اس لیے تاکہ جو بھی شخص جسے کہتے ہیں اس قسم کی کوئی حرکت کرے اس کو ایگزیمپلری اس کی پراسیکیوشن ہونی چاہیے, اس میں انویسٹیگیشن بالکل اس میں کوئی فالٹ نہیں ہونا چاہیے, تاکہ اس میں سے باہر آنے کا کسی کو موقع نہ ملے اور کوئی دوبارہ اس قسم کی جو حرکت ہے وہ نہ کرے. اور دوسری بات میں آپ کے مادھیم سے پھر میں ایک بار اپیل کروں گا اپنے تمام پیس لونگ جو ہمارے لوگ ہیں جموں شہر کے, کہ ہمیں اس انسیڈنٹ سے اپنا آپسی جو بھائی چارہ ہے ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا ہے. اسے کہتے ہیں ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, میں اپنی تمام جموں میں جتنی بھی سیاسی سماجی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں, میں سبھی کو اپیل کروں گا کہ اس شخص کو سوسائٹی سے آئسولیٹ کریں. کوئی شخص اس کی سپورٹ میں نہیں آنا چاہیے. آج اس شخص نے ہمارے حضور پاک ہمارے پرافٹ کو گالی دی ہے, یہ کل کسی کو بھی گالی دے سکتا ہے. میں یہ کہوں گا ہی ہیز گون ایسٹرے, ہی ہیز گون میڈ جسے کہتے ہیں, اینڈ سوسائٹی مسٹ ڈس ایسوشیٹ فرام سچ ایلیمنٹس. میری پرزور اپیل ہے اپنی پوری سول سوسائٹی سے کہ ہم اپنا آپسی بھائی چارہ جو ہے وہ برقرار رکھیں اور اس شخص کے اس انسیڈنٹ کو ہم سبھی لوگ مل کر اس کو کنڈیم کریں. اور میں ایک بار پھر جانے سے پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس ایڈمنسٹریشن سے میں اپیل کروں گا کہ اس قسم کے واقعات کی اسٹرکٹ کاگنیزنس لیں اور انشور کریں کہ یہ انسیڈنٹس دوبارہ نہ ہوں. شکریہ سر. اگر بات کریں ہم جو ان کا موضوع تھا وہ ریاسی ڈسٹرکٹ میں کچھ وہاں پہ واردات سامنے آئی تھی, ان کے خلاف بھی جو کارروائی ہوئی ہے, ان کے خلاف بھی ایف آئی آر لگی ہے, ان کو بھی جو ہے برخاست کر دیا گیا ہے اپنی پوسٹ سے. تو یہاں پہ اگر اس مدعے کی بات کریں ہم جو ابھی ہم نے چلا رہے ہیں ابھی, تو اس پہ بھی ان پہ بھی جو ایف آئی آرز وغیرہ لگی ہیں, پکڑ ڈنگا وغیرہ میں کافی قانونی کارروائی جو چل رہی ہے. تو اب عام جنتا جو ہے ان کو جو ہے امن اور ایمان جو ہے وہ آپس میں قائم رکھنا ہے, مل جل کے رہنا ہے, یہی ایک میسیج آپ جو ہے عام جنتا کو دینا چاہتے ہیں نا؟ دیکھیے, میں نے جس طرح آپ کو پہلے کھل کے بات کہی, ہمیں غلط کو غلط کہنا پڑے گا ڈینگ صاحب, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں آپ کو کہتا ہوں کل کو کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے کسی دیوی دیوتا کو, جس طرح میں نے آپ کو کہا, ہمارے کسی گرو کے خلاف اگر کوئی ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا, میں سب سے پہلے سامنے آؤں گا جسے کہتے ہیں. اسی طرح میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا حضور پاک کا کہ ان کی شخصیت کیا تھی. وہ جس راستے سے وہ چلتے تھے تو ایک یہودی عورت تھی, وہ ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا ایک فیشن تھا کہ وہ حضور پاک کے اوپر گندگی ڈالتی تھی, جو گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ایک دن کیا ہوا, 2 دن کیا ہوا کہ وہ پروفٹ صاحب وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں سے کوڑا کسی نے پھینکا نہیں. تو انہوں نے پروفٹ صاحب نے انکوائری کی کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ ایک یہودن عورت تھی, وہ میرے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, کیا بات. تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار تھی, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو پروفٹ ان کی بیمار تاری کے لیے چلے گئے ان کے گھر میں ان کا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں, تو میں آپ کا پتہ لینے آیا ہوں اسے کہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ اتنا امپریس ہو گئی کہ انہوں نے ایمان لایا اور اسلام دھرم قبول کیا. تو پروفٹ کے
کتنے واقعات ہیں ان کی جو سہانے عمری ہے، جو میں کہتا ہوں اگر اس کو ہم بیان کرنا شروع کریں گے، انہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی، بھائی چارے کی بات کی جسے کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کوشش کی گئی ہے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، لوگوں میں فساد کرانے کے لیے. لیکن ایسی بات نہیں ہے ڈینگ صاحب، لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہو چکے ہیں. ہمیں معلوم ہے ہمیں سبھی کو آپس میں مل کے رہنا جسے کہتے ہیں. اور اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ مجھے لگتا نہیں ہے. دیکھیے حالانکہ یہ واقعات کبھی ٹریگر بھی ہو سکتے ہیں، کسی بڑے فساد کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے ابھی بنگلور کا بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی طرح ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر وہاں پہ کتنی تباہی ہوئی ہے. تو میں پولیس سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹوٹلی امپارشلی جسے کہتے ہیں امپارشل ہو کے یہ سمجھیں کہ ایک شخص جس نے غلط کام کیا ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے جسے کہتے ہیں. لیکن میں ایک چیز کہوں گا، ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں، ایک سویلائز سماج میں جسے کہتے ہیں، اس چیز کو ٹالریٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. سخت سے سخت کارروائی اس کے، جس طرح میں نے آپ کو کہا، اس شخص کے خلاف ہونی چاہیے. اور ایکولی میں ساتھ میں یہ کہوں گا ہم لوگوں کو اپنا جو بھائی چارہ ہے ہم نے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں کئی بار غلطی بھی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہی چیز کہوں گا، ہم بڑی سینسٹیو ہندوستان کے خطے میں یہاں پہ رہتے ہیں. یہاں پہ بہت سے لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ یہاں پہ امن امان جسے کہتے ہیں اس کو ڈسٹرب کیا جائے. ہم نے کسی کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا، ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو میں جس طرح اپیل کر رہا ہوں کہ جو قانونی ضابطہ ہے سیکشن 196 CRPC کے تحت جو ایک فارمل کمپلینٹ بنتی ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحبہ جو ہیں اس کو لاج کریں تاکہ کسی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر اس شخص کو کوئی بھی مفاد جو ہے وہ کورٹ میں نہیں ملنا چاہیے. شکریہ سر ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ مسٹر شیخ شکیل صاحب، جنہوں نے اپنے ویوز سانجھا کیے. جو ایک ویڈیو جو وائرل ہو رہا تھا کافی زیادہ، اور جس پہ کافی غصہ روش جو ہے مسلم کمیونٹی میں تھا، اور ایک میسیج ان کے دوارا دیا گیا. اور کارروائی کی اگر ہم بات کریں تو قانون نے جو ہے اپنی کارروائی سر انجام دی ہے، اور FIRs لگی ہیں، اور ان شخص کو جو ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو جو ہے پکڑا بھی گیا ہے، اریسٹ بھی کیا گیا ہے. اور عام جتنے بھی جموں کشمیر کے لوگ ہیں سب کو مل جل کے آپسی بھائی چارہ بنا کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. میں عرفاظ احمد ڈینگ، نیوز سحر انڈیا کے لیے ادریس محمد کے ساتھ.